ترکی والوں کو سلام۔ واپسی پہ گورسل میں بیٹھے جب اس نے میجر احمد کو کال کی اور جواباً احمد نے کال کاٹ کر خود سے فون کیا تو اس کا ہیلو سنتے ہی وہ جیسے کسی خوشگوار حیرت کے زیر اثر بولا تھا، زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے میجر احمد کو خود یاد کیا ہے، مگر جب آپ نے کال نہیں اٹھائی تو میں سمجھا کہ وہ ٹیکسٹ آپ نے غلطی سے کیا ہوگا۔ یہ بات نہیں ہے، میں اس وقت جہان کے ساتھ تھی، سوچا بعد میں تفصیلی بات کروں گی۔ اچھا، وہ جیسے چپ ہو گیا، شاید اسے جہان کا ذکر کرنا ناگوار گزرا تھا۔ میں نے جہان کو آپ کے بارے میں بتایا تھا مگر وہ آپ کو نہیں جانتا تھا۔ کیوں؟ آپ نے کیوں بتایا؟ وہ بہت حیران ہوا۔ شوہر کو علم ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی کس سے بات کرتی ہے، وہ ذرا جتا کر بولی۔ جانتی تھی کہ اس کا استحقاق سے شوہر کی بات کرنا احمد کو کتنا برا لگتا تھا۔ شوہروں کا بھروسہ نہیں ہوتا، احتیاط کیجیے گا، آپ پھنس ہی نہ جائیں۔ غلط کام تو نہیں کر رہی کہ پھنسوں؟ بہرحال ہم کام کی بات کریں۔ اس کا لہجہ بے لچک ہو گیا، ساتھ ہی جو کچھ بیوی ادا میں ہوا وہ جان پائی تھی۔ اس نے وہ احمد کو بتا دیا۔ میں وہ رپورٹ شائع کرانا چاہتی ہوں مگر جہان نے منع کر دیا۔ رانی میں وہ کہہ گئی تھی، پھر ایک دم خاموشی ہو گئی۔ وہ تو منع کرے گا، اس کا بہت کچھ داؤ پہ جو لگے گا۔ خیر، آپ بالکل وہ رپورٹ شائع کروائیں مگر حیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیا مطلب؟ وہ جہان والی بات نظر انداز کر گئی۔ وہ ذاتی اناد کے باعث کہہ رہا تھا، یقیناً ایک رپورٹ سے ARP جیسے بندے کا کیا بگڑے گا؟ مافیا کے ایک آدمی کے پیچھے پوری کی پوری نیٹ ورکنگ ہوتی ہے۔ عبد الرحمن جیسے شہرت زدہ مہرے تو صرف پل کا کام کرتے ہیں، ایسے کہ اپنے دامن پہ کوئی چھینٹا نہ پڑے، سو ان کے خلاف نہ ثبوت ہوتے ہیں نہ کبھی فائلز کھلتی ہیں۔ مگر میں نے سنا ہے کہ اس کے عالمی دہشت گرد تنظیموں سے بھی۔ کس سے سنا ہے؟ وہ بات کاٹ کر بولا، لیڈی کبرا سے ادلار میں۔ بہرحال یہ دوسری دنیا کے لوگ ہیں، آپ ان معاملوں میں مت پڑیں۔ تو پھر یہ پاشا میرے پیچھے کیوں پڑا ہے آخر؟ وہ زچ ہو کر بولی۔ مجھے تو لگتا ہے حیا کہ اس نے آپ کا پیچھا چھوڑ دیا ہے، آپ صرف اس کے پیچھے پڑی ہیں۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ویسے ضروری نہیں تھا کہ آپ جہان سکندر کو میرے بارے میں بتائیں، انسان کو کچھ باتیں اپنے تک بھی رکھنی چاہیے۔ بس باسفورس برج سے گزر رہی تھی اور وہ کھڑکی سے باہر پل تلے بہتا سمندر دیکھ سکتی تھی۔ وہاں حسب معمول ایک فیری تیر رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میرے اور آپ کے اس رابطے کو کبھی بھی غلط طریقے سے استعمال کرے، مجھے رسوا کر سکے۔ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا حیا، جنت کے پتے تھامنے والوں کو اللہ رسوا نہیں کرتا۔ اسی لمحے وہ دور نیچے سمندر کے کناروں پہ بگلوں کا ایک غول پھڑپھڑاتا ہوا اڑ رہا تھا۔ وہ نگاہ ان کے بھورے سفید پروں پہ مرکوز کیے، بالکل ٹھہر سی گئی تھی۔ آپ جنت کے پتے کسے کہتے ہیں؟ احمد نے گہری سانس لی اور کہنے لگا، آپ جانتی ہیں جب آدم علیہ السلام اور حوا جنت میں رہا کرتے تھے، اس جنت میں جہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ دھوپ اور نہ ہی برہنگی، تب اللہ نے انہیں ایک ترغیب دلاتے درخت کے قریب جانے سے روکا تھا تاکہ وہ دونوں مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ وہ سانس لینے کو رکا، بس اب پل کے آخری حصے پہ تھی۔ بگلوں کا غول فیری کے اوپر سے پھڑ پھڑاتا ہوا گزر رہا تھا، سمندر پیچھے کو جا رہا تھا۔ اس وقت شیطان نے ان دونوں کو ترغیب دلائی کہ اگر وہ اس ہمیشگی کے درخت کو چھو لیں تو فرشتے بن جائیں گے یا پھر ہمیشہ رہیں گے، انہیں کبھی نہ پرانی ہونے والی بادشاہت ملے گی۔ پل پیچھے رہ گیا۔ گورسل اب پرانی شہر اناتولیا یا ایشیائی حصے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ ہر شے سے بے نیاز یکسوئی سے سن رہی تھی، سو انہوں نے درخت کو چکھ لیا، حد پار کر لی تو ان کو فوراً بے لباس کر دیا گیا۔ اس پہلی رسوائی میں جو سب سے پہلی شے جس سے انسان نے خود کو ڈھکا تھا وہ جنت کے پتے تھے، ورکل جنت۔ پرانے شہر کی سڑک پہ کوئی ٹریفک جام تھی۔ گورسل بہت سست روی سے چل رہی تھی۔ سڑک کے کنارے چلتے لوگ اور دکانوں پہ لگا رش، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہ بس سن رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں ابلیس نے انسان کو اس شے کی ترغیب دلا کر اللہ کی حد پار کروائی تھی، فرشتہ بننے کی اور ہمیشہ رہنے کی۔ جانتی ہیں حیا فرشتہ کیسے کہتے ہیں؟ اس نے نفی میں گردن لائی، گو کہ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے نہیں دیکھ سکتا۔
فرشتے خوبصورت ہوتے ہیں۔ وہ لمحے بھر کو رکا، اور ہمیشہ کے بادشاہت کسے ملتی ہے؟ کون ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے؟ وہ جسے لوگ بھول نہ سکیں، جو انہیں محصور کر دے، ان کے دلوں پہ قبضہ کر لے۔ خوبصورتی اور امر ہونے کی چاہ، یہ دونوں چیزیں انسان کو دھوکے میں ڈال کر ممنوعہ حد پار کراتی ہیں، اور پل کھانے کا وقت نہیں ملتا۔ انسان چکتے ہی بھری دنیا میں رسوا ہو جاتا ہے۔ اس وقت اگر وہ خود کو ڈھکتے تو اسے ڈھکنے والے جنت کے پتے ہوتے ہیں۔ لوگ اسے کپڑے کا ٹکڑا کہیں یا کچھ اور، میرے نزدیک یہ ورکل جنت ہے۔ پرانے شہر کی قدیم اونچی عمارتوں پر سے دھوپ رنگ رہی تھی، اور اب چھاؤں کی نلاہٹ ان پر چھا رہی تھی۔ وہ سانس روکے، موبائل کان سے لگائے دم سادے بیٹھی سن رہی تھی۔ جنت کے پتے صرف اسی کو ملتے ہیں جس نے ترغیب کو چکھنے کی کوشش کی ہوتی ہے، اور ان کا سفر ان کو خود پہ لگانے کے بعد ختم نہیں ہو جاتا، کیونکہ ان کو تھامنے سے پہلے انسان جنت میں ہوتا ہے۔ تھامنے کے بعد وہ دنیا میں اتار دیا جاتا ہے، بخشش مل جاتی ہے، مگر دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر جیسے دھیرے سے مسکرایا، دنیا والوں نے جنت تو نہیں دیکھی ہوتی نا، سو ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ جنت کے پتے کسے کہتے ہیں۔ سو وہ ان کے ساتھ سلوک بھی وہی کرتے ہیں جو کسی شے کی اصل جانے بغیر اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا میں اترنے کے بعد دنیا والوں کے رویے سے پریشان مت ہوئیے گا۔ وہ خاموش ہوا تو کوئی طلسم ٹوٹا۔ شہر کا ایک بلبلا جو اس کے گردن تن چکا تھا، پھٹ کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ تھینکس میجر احمد، وہ گہری سانس لے کر بولی۔ اس وقت کچھ کہنے کے قابل نہیں تھی۔ آپ اچھے انسان ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں۔ شکریہ، میں اب فون رکھتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اس نے فون کان سے ہٹایا، اس کا کان سن ہو چکا تھا۔ قدیم شہر کی عمارتوں میں اس کو ابھی تک میجر احمد کی باتوں کی باز گشت سنائی دے رہی تھی۔ اناتولین سٹی میں ایک سیمینار ہے، چلو گی؟ حالے نے ڈورم کے دروازے سے جھانک کر سے مخاطب کیا۔ وہ جو اپنی کرسی پہ بیٹھی میز پہ پہلی کتابوں میں منہمک تھی، چونک کر پلٹی۔ ابھی تو ممکن نہیں ہے، میرے پورے 2 چیپٹر رہ گئے ہیں۔ حیا نے صفحے آگے پلٹ کر دیکھا اور پھر نفی میں گردن ہلائی۔ کار میں پڑھ لینا، کتاب ساتھ لے چلو۔ اتنا ضروری کیا ہے؟ تم پچھتاؤ گی نہیں، لکھ کر رکھ لو۔ حالے مصر تھی، سو اس نے کتاب ساتھ رکھ لی، پزل باکس بھی بیگ میں ڈال لیا، اور پھٹی مونگ پھلی کا پیکٹ جو کل ہی دیا تھا اسٹور میں سے لائی تھی، ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کپڑے ٹھیک ہیں؟ اس نے گردن جھکا کر صبح کے پہنے لباس کو دیکھا، گرے اسکرٹ کے ساتھ لائم گرین بلاؤز اور اوپر گرے اسکارف جو ابھی پن اپ کیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو۔ حالے نے پرس اور چابی سنبھال لی۔ یہ اس کا خوش قسمت دن تھا کہ آج اس کے پاس کار تھی۔ وہ سیمینار ہوٹل کے جس ہال میں تھا، وہ ہال سب سے اوپر والے فلور پہ تھا۔ اس کی 2 متوازی دیواریں گلاس کی بنی تھیں۔ ہال کھچا کھچ بھرا تھا، لڑکیاں، عورتیں اور بے حد معمر خواتین، خالص نسوانی ماحول تھا۔ ان دونوں کے شیشے کی دیوار کے ساتھ جگہ ملی۔ حیا کی کرسی قطار کی پہلی کرسی تھی، سو اب اس کے دائیں طرف گلاس وال تھی اور بائیں جانب حالے۔ درمیان میں اس نے مونگ پھلی کا پیکٹ کھول کر رکھ دیا تھا، وہی ڈی جے کے ساتھ بیچ کلاس میں کھانے کی عادت۔ رومسٹرم کے عقب میں دیوار اس خوبصورت بینر سے ڈھکی تھی جس پہ انگریزی میں چھپا تھا، فیس ویل مینڈیٹری اور کمینٹڈ، چہرے کا حجاب واجب یا مستحب۔ اس نے وہ 2 انگلیاں اور انگوٹھے کو پیکٹ میں ڈال کر چند دانے نکالے اور منہ میں رکھے۔ وہ اسکارف کو لے، یہ اس کے تقویٰ کی انتہا تھی۔ سو اب چہرے کے نقاب واجب تھا یا مستحب، کیا فرق پڑتا تھا؟ سیمینار انگریزی میں تھا، سو ڈائی سنبھالے کھڑی میرون اسکارف والی عربی خاتون انگریزی میں ہی کہہ رہی تھی، واجب وہ چیز ہوتی ہے جو کریں تو ثواب، نہ کریں تو گناہ ہے، جبکہ مستحب وہ کام ہے جو کریں تو ثواب مگر نہ کرنے پہ گناہ نہیں ہے۔ اب اس بات پہ تو سب راضی ہیں کہ لڑکیوں کا سر اور جسم ڈھکنا واجب، لیکن کیا چہرہ بھی ڈھکنا لازمی ہے؟ حیا کے دائیں جانب گلاس وال پہ ایک دم سے کوئی پرندہ آ کر ٹکرایا تھا۔ وہ چونکی، وہ ننھی سی چڑیا تھی جو شیشے سے ٹکرا کر نیچے گر گئی تھی۔ جب میں کہتی ہوں کہ چہرہ ڈھکنا واجب نہیں، صرف مستحب ہے، تو اس کی وجہ وہ حدیث ہے کہ جب حضرت اسما بنت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ان کا لباس ذرا باریک تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسما،
جب لڑکی جوان ہو جاتی ہے تو صبح اس اور اس کے چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے کچھ نظر نہیں آنا چاہیے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ چہرہ کھلا رہنے پہ گناہ نہیں ہوتا۔ گری ہوئی چڑیا اب سنبھل کر فرش پر پھدک رہی تھی۔ چند ایک بار اس نے شیشے کی دیوار پر پنجے مار کر چڑھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اور پھر جب حج کے موقع پہ ایک لڑکی جو اونٹ پہ بیٹھی صلی اللہ علیہ وسلم سے بچے کے حج کے بارے میں پوچھ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے فضل لاشعوری طور پہ اس لڑکی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پیچھے کر کے فضل کا چہرہ دوسری جانب پھیر دیا، جبکہ اس لڑکی کو چہرہ ڈھکنے کا نہیں کہا۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ازواج مطہرات اور صحابیات جو حجاب اوڑھتی تھیں وہ مستحب کے درجے کا تھا، واجب کا نہیں۔ سو جو آیات سورہ نور میں ہے کہ وہ اپنی زینتیں چھپائیں سوائے اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جائے جو خود ظاہر ہو جائے میں سرما انگوٹھی وغیرہ کے ساتھ چہرہ بھی شامل ہے۔ چڑیا پھڑپھڑاتی ہوئی کب کی اڑ چکی تھی۔ وہ مونگ پھلی چباتے ہوئے سر اسبات میں ہلاتی مقررہ کو سن رہی تھی۔ وہ مزید چند دلائل دے کر اپنی کرسی پہ واپس جا چکی تھیں اور تب تک وہ مطمئن ہو چکی تھی۔ اسے ان کی ساری بات ٹھیک لگی تھی۔ میں ڈاکٹر فریہ سے اختلاف کی جسارت کروں گی۔ ڈائس پہننے والی گرے اسکارف والی مقررہ اپنی بات شروع کر چکی تھیں۔ وہ دراصل بحث تھی۔ حیا اور حالے باری باری پیکٹ میں انگلیاں ڈال کر مونگ پھلی نکالتے ہوئے بری طرح ان کی طرف متوجہ تھی۔ رہی اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث، اس کی تشریح تو محرم رشتوں کے لحاظ سے بھی کی جا سکتی ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی، اور اسی حدیث سے ہم دلیل لیتے ہیں کہ بہنوئی سے چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، اور حضرت فضل والا واقعہ حج کے موقع کا تھا، اور حج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے نقاب یا دستانے پہننے سے منع فرمایا تھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نقاب کرنا اس زمانے میں ایک کامن پریکٹس تھی۔ دو فاختائیں تیزی سے اٹھتی آئیں اور شیشے کی دیوار سے ٹکرائیں۔ حیا نے ذرا گردن موڑ کر دیکھا، وہ اب ٹکرا کر نیچے جا گری تھیں اور اگلے ہی پل اٹھ کر اڑ گئیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب گریبانوں کو ڈھانپ لینے کا حکم نازل ہوا تھا تو مدینے کی عورتوں نے وہ حکم سنتے ہی اپنی اوڑھنیاں حصوں میں پھاڑی اور دوسرے پاؤں تک خود کو اسے ڈھانپ لیا۔ یہاں ڈھانپنے سے مراد چہرہ ڈھانپنا بھی ہے۔ سو وہ جو خود ظاہر ہو جائے میں انگوٹھی سرما جوتی تو آتی ہے مگر چہرہ نہیں۔ پھر جب ابن عباس سے آیات حجاب کی تفسیر پوچھی گئی تھی تو آپ نے اپنی چادر سر پہ لپیٹ کر بکل مار کے دکھائی، یوں کہ بس ایک آنکھ واضح تھی۔ آیت حجاب میں اللہ نے اے ایمان والو کہہ کر حکم دیا، اور جب اللہ تعالیٰ مومن کو اس کے ایمان کا واسطہ دے کر حکم دیتا ہے تو وہ حکم بے حد اہم ہوتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ صرف اور سر اور جسم ڈھکنا واجب نہیں بلکہ چہرہ ڈھکنا بھی واجب ہے۔ وہ گردن ذرا سی پھیرے شیشے کی دیوار کو دیکھ رہی تھی جہاں تھوڑی سی دیر میں بہت سے پرندے ٹکرائے تھے۔ تایا فرقان کہتے تھے کہ پرندے یوں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ پچھلے سال جب یہاں سے گزرے تھے تو وہ عمارت وہاں نہیں تھی۔ اب وہ اس راستے پہ اپنی رو میں اڑتے جا رہے ہوتے ہیں تو ٹکر لگنے پہ معلوم ہوتا ہے کہ راستہ بالکل بلاک ہے۔ معلوم نہیں تایا کی فلسفی کتنی درست تھی مگر وہ ہوٹل نیا تعمیر شدہ ہی تھا، شاید وہ واقعی پرندوں کی گزرگاہ کے درمیان بن گیا تھا۔ مستجب اور واجب بحث بہت پرانی ہے۔ ڈائس پہ اب ایک سیاہ عبایا اور سیاہ اسکارف والی دراز قد شہد رنگ آنکھوں والی خاتون آ چکی تھیں۔ خوبصورت شفاف چہرہ، نرم سی مسکراہٹ، سب بہت توجہ سے انہیں سن رہے تھے۔ آپ نے مستحبہ والوں کے دلائل سنے، آپ کو لگا ہوگا کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ آپ نے پھر واجب لو والوں کا بیان سنا تو لگا کہ وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ اب آپ کہیں گی کہ دونوں ٹھیک کہتے ہیں تو وہی لطیفہ ہو جائے گا کہ آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ ہال میں بے اختیار کہکا بلند ہوا، شیشے کی دیواروں بھی مسکرا اٹھیں۔ ایسا ہے کہ میں ان دونوں میں سے کسی گروہ کی حمایت یا مخالفت کرنے کے لیے نہیں آئی، میں کچھ اور کہنا چاہتی ہوں۔ وہ لمحے بھر کو رکیں۔ پورا ہال بہت دلچسپی سے سن رہا تھا۔ ہم عموماً دنیا اور آخرت کی مثال کسی کالج ایگزام سے دیتے ہیں، رائٹ؟ تو وہی مثال لے لیتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کے کسی بھی اسکول یا کالج کا جب پیپر سیٹ کیا جاتا ہے تو اس میں چند سوال بہت آسان رکھے جاتے ہیں جو کوئی اوسط درجے کا طالب علم بھی حل کر کے 33% سے زیادہ نمبر لے کر پاس ہو سکتا ہے۔ پھر چند سوال ذرا مشکل ہوتے ہیں جو صرف اچھے طلبہ حل کر کے 70-80% نمبر لے جاتے ہیں،
اور آخر میں ہر پیپر میں کچھ سوال بہت پیچیدہ اور مشکل رکھے جاتے ہیں۔ وہ سوال پوزیشن ہولڈرز کا فیصلہ کرتے ہیں، اسی لیے عموماً پوزیشن ہولڈرز کے آپس میں چند نمبرز یا پرسنٹیج کے ذریعے سے تناسب کا فرق ہوتا ہے۔ یہ سوال مستجب ہوتے ہیں۔ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ مستجب وہ ہوتا ہے کہ جب 5 میں سے 4 سوال حل کرنے ہوں تو چاروں میں سے کوئی غلط ہونے کے ڈر سے 5واں بھی اٹیمپٹ کر دیا جائے۔ ایکسٹرا سوال جب کہ وہ مستجب نہیں ہوتا۔ وہ اب کرسی پہ ذرا آگے ہو کے بیٹھی غور سے سن رہی تھی۔ استنبول کی خوبصورت عورتوں کی خوبصورت باتوں کا بھی ایک اپنا سحر تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ شفاف چہرے والی ڈاکٹر شائستہ کہہ رہی تھی کہ اس مسئلے پہ واجب والے مستجب والوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں اور خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، جبکہ مستجب والے انہیں کہتے ہیں کہ آپ شدت پسند ہو رہے ہیں۔ الزامات کی اس جنگ میں لڑکیوں کے پاس بہانہ آ جاتا ہے کہ انہیں حجاب کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسے ہی ٹھیک ہیں، کیونکہ یہ تو ثابت ہی نہیں ہے کہ اسلام میں چہرے کا پردہ ہے بھی یا نہیں، جبکہ یہ غلط تاثر ہے۔ بحث نقاب کے ہونے یا نہ ہونے کی نہیں ہے، بلکہ بحث اس کے واجب یا مستجب ہونے کی ہے۔ آسان الفاظ میں کہتی ہوں، اس پہ سب راضی ہیں کہ نقاب کرنے پہ ثواب ہے، جبکہ اختلافی نقطہ یہ ہے کہ کیا نقاب نہ کرنے پہ گناہ بھی ہے یا نہیں۔ اس نے اسکالر کے چہرے کو دیکھتے انگلیاں پیکٹ میں ڈالیں تو پوروں نے خالی پلاسٹک کو چھوا۔ مونگ پھلی کب کی ختم ہو چکی تھی، اس نے انگلیاں نہیں نکالی، وہ ویسے ہی پوری یکسوئی سے اسٹیج کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں سوچتی ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اختلافی نقطہ یعنی گناہ ہے یا نہیں چھوڑ دیں اور صرف متفق نقطے پہ غور کریں تو اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ گناہ کو چھوڑ دیں، کامن پوائنٹ دیکھیں کہ نقاب کرنا ایک نیکی ہے، بہت بڑی نیکی۔ تو کیا جو چیز مستجب ہوتی ہے اسے فالتو سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے مستجب والے کرتے ہیں؟ وہ نقاب کو غیر واجب قرار دے کر اس کی ترویج و تبلیغ کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف 33% والے جواب دے کر کسی فالتو سوال کے بغیر ہی ہم پاس ہو جائیں گے۔ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہمارا 33% کا جواب نامہ بھی درست لکھا گیا ہے؟ ان کے سوال پہ حال میں خاموشی چھائی رہی، مرعوب سی خاموشی۔ ادھر ہم سب عورتیں اور لڑکیاں ہی موجود ہیں۔ ایک بات کہوں آپ سے، ہم میں چند باتیں ضرور ہوتی ہیں، ساری نہیں تو کچھ تو ضروری ہی۔ ہم جلد جیلس ہو جاتی ہیں، کسی کے پیچھے اس کی برائی بھی کر لیتی ہیں، منہ سے جھوٹ بھی پھسل جاتا ہے۔ نمازیں ہم پوری پڑھنی نہیں، جو پڑھیں ان میں بھی دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ان میں بھی دھیان کہیں اور ہوتا ہے، ان کا بھی پتہ نہیں کتنا 5واں 9واں یا 10واں حصہ لکھا جاتا ہوگا۔ رمضان کے روزے رکھ لیں تو چھوٹے روزوں کی قضا دینا بھول جاتے ہیں۔ یہ تھا وہ 33% پرچہ۔ یہ کتنا اچھا ہم حل کر رہے ہیں، ہم جانتے ہیں، پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کسی ایکسٹرا عمل کی ضرورت نہیں۔ مائی ڈیئر لیڈیز، جنت صرف خواہش کرنے سے نہیں مل جاتی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آدم کی اولاد میں ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں ڈالے جائیں گے اور صرف ایک جنت میں داخل کیا جائے گا؟ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ کیا ہم اس اعمال نامے کے ساتھ اس ایک میں شامل ہو سکتے ہیں؟ وہ بالکل ساکت بیٹھی بنا پلک جھپکے مقررہ کو دیکھ رہی تھی۔ جہنم کے لفظ نے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم چلا دی تھی، ہر کلتی اس کی دائمی آگ، بھڑکتا آتش دان، دہکتے انگارے۔ آج ہم بحث کرتے ہیں کہ نقاب واجب ہے یا نہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ کل کو قیامت کے دن جب ہم ایک ایک نیکی کی تلاش میں ہوں گے تب ہم شاید رو رو کر کہیں کہ آخر اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ حجاب واجب تھا یا مستجب تھا، تو نیک عمل تھا تو ثواب ہی نہ، تو ہم نے کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے رک کر ایک گہری سانس اوپر کو کھینچی۔ یقین کریں، میں واجب والوں اور مستجب والوں کو کسی کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہی، میں بس ایک بات کہہ رہی ہوں کہ حجاب کرنا نیکی ہے۔ سوچا ہے آپ اسے واجب سمجھ کر کریں یا مستجب سمجھ کر، اسے کریں ضرور اور اسے پھیلائیں بھی ضرور۔ ہمارے جھوٹ، خیانتیں اور دھوکے ہمارے لیے یہ جو آگ تیار کر رہے ہیں، اس سے دور ہونے کے لیے جو کرنا پڑا کریں۔ اور ایک آخری بات، وہ پھر سانس لینے کو رکیں۔ ہال میں اس طرح مکمل خاموشی تھی۔ آپ حجاب کے جس بھی درجے پہ ہوں، صرف اسکارف لیں یا عبایا بھی لیں یا ساتھ میں نقاب بھی کریں، جو بھی کریں اس پہ قائم ہو جائیں، اس سے نیچے کبھی نہ جائیں، اور پھر اس کے لیے لڑنا پڑے تو لڑیں، مرنا پڑے تو مریں، مگر اس پہ سمجھوتا کبھی نہ کریں۔
مجھے نہیں معلوم کہ حجاب واجب ہے یا مستحب، میں بس یہ جانتی ہوں کہ یہ اللہ کو پسند ہے تو پھر یہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے۔ وہ اسٹیج سے اتری تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ گرے اسکارف والی اور میرون اسکارف والی دونوں خواتین متفق انداز میں مسکراتے ہوئے سر ہلا کر تالی بجا رہی تھیں۔ وہ بالکل چپ خاموش سی بیٹھی تھیں، دل و دماغ جیسے بالکل خالی ہو گئے تھے۔ جیسے ہی وہ سیاہ عبایا والی ڈاکٹر شائستہ ہمدانی دروازے کی طرف بڑھی، وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور ان کی جانب لپکی۔ میم، وہ تیز قدموں سے چلتے ہوئے ان تک آئی۔ یس، وہ پلٹیں، ساتھ ہی وہ ایک ہاتھ میں اپنا فون پکڑے تیز تیز کچھ ٹائپ کر رہی تھیں۔ وہ میں بھی کرنا چاہتی ہوں نقاب، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنی بات سمجھائے۔ مگر میں کیسے کروں؟ بہت آسان۔ ڈاکٹر شائستہ نے موبائل بیگ میں ڈالا اور پھر آگے بڑھ کر اس کے اسکارف کا سامنے کو گرا دایاں کونا پلو اٹھایا، اسے پہلے بائیں گال کے ساتھ اسکارف کے حالے میں اڑسا، پھر کچھ حصہ دائیں گال کے اس طرف اڑسا، یوں کہ اس کے چہرے کو ایک نفیس سے نقاب نے ڈھانپ دیا۔ بس اتنی سی بات تھی۔ مسکرا کر کندھوں کو ذرا سی جنبش دے کر وہ موبائل نکالنے کے لیے پرس کھنگالتے ہوئے پلٹ گئیں۔ اتنی سی بات تھی۔ وہ اپنی جگہ مجمد سی کھڑی رہ گئی۔ بس اتنی سی بات تھی۔ اس کا سانس گھٹا، نہ دل تنگ ہوا، نہ ہی نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھایا۔ سب ویسا ہی تھا، بس اتنی سی بات تھی۔ اناتولیہ کے بازار میں چہل قدمی کرتے، گورسل کے نشست سے کھڑکی کے باہر دیکھتے، سمبھانچی کے کیمپس میں واپس بس سے اترتے، ہر جگہ اس نے لوگوں کو، دیواروں کو، مناظر کو کھوجنے کی صحیح کی۔ کیا کوئی فرق پڑا تھا؟ مگر اسے احساس ہوا کہ سب ویسا ہی تھا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ڈاکٹر شائستہ کا پہنایا گیا نقاب اتار سکتی۔ سو وہ استنبول میں اسی نقاب کے ساتھ لمحے بتاتی رہی۔ پھر کہیں کوئی گھٹن، کوئی تنگی نہ تھی۔ انسان دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، نہ کہ رخسار، ناک، ٹھوڑی یا پیشانی سے۔ سو ان کے ڈھکے ہونے کے باوجود منظر وہی رہتی ہے۔ پھر کیسی پریشانی! لیکن پھر بھی اسے عجیب سی خفت ہو رہی تھی۔ باوجود اس کے کہ حالے کا انداز ویسا ہی تھا جیسے پہلے تھا۔ ڈورم کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے حسین اور متسم اترتے دکھائی دیے۔ حسین بس لمحے بھر کو ٹھٹکا تھا، پھر دونوں مسکرا کر سلام کرتے نیچے اتر گئے۔ سب پہلے جیسا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیں اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور وہ ستائی نہ جائیں۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھی، کتاب پہ جھکی ذہنی طور پہ ابھی تک اسی ہال میں تھی جہاں شیشے کی دیواروں سے پرندے ٹکرایا جایا کرتے تھے۔ جب واپسی کے وقت پس منظر میں کسی نے یہ آیت چلا دی تھی تو وہ اس کے ٹرانس سے باہر ہی نہ آ سکی۔ اسے لگا وہ کبھی اس کے اثر سے نہیں نکل سکے گی۔ لمحے بھر میں اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ آج تک حجاب یا نقاب کیوں نہیں پہن سکی تھی، باوجود اس کے کہ تایا، ابا اور روحیل بھی اسے بہت تاکید کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں کر سکی، اس لیے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اپنی کہی، کبھی اللہ کی بات سنائی ہی نہیں۔ جبر کی طرح اپنی بات مسلط کرنی چاہیے اور اکثر باپ بھائی یہی تو کرتے ہیں، اپنی ہی کہتے رہتے ہیں، پھر شکایت کرتے ہیں کہ بچیاں مانتی کیوں نہیں ہیں۔ کبھی اللہ کی سنوا کر تو دیکھتے، پھر علم ہوتا کہ مسلمان لڑکی چھوٹی ہو یا بڑی، نرم ٹہنی ہو یا سخت کانچ، دل اس کا ایک ہی ہوتا ہے، وہ دل جو اللہ کی سن کر جھک ہی جاتا ہے، پھر کسی وعظ، تقریر یا درس کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک آیت زندگی بدل دیتی ہے، بس ایک آیت۔ بیوی کدھا کے ساحل پہ لہریں پتھروں سے سر پٹک رہی تھیں۔ ان کا شور اس اونچے سفید کیسر عثمانی کے اندر تک سنائی دے رہا تھا۔ محل اندھیرے میں ڈوبا تھا، راہ داریاں تاریک تھیں، صرف دوسری منزل کی اسٹڈی میں نیم روشنی سی چھائی تھی، اندر ایک مدھم سا بلب جل رہا تھا۔ پھر میز پہ کھلا پڑا عبد الرحمن کا لیپ ٹاپ، البتہ وہ اسکرین کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ ریوالونگ چیئر کی پشت پر سر گرائے سوچتی نگاہوں سے چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی دونوں سونے کی انگوٹھیاں اور موٹے فریم کے گلاسز میز پہ لیپ ٹاپ کے ساتھ رکھے تھے۔ بے خیالی میں اس نے ہاتھ بڑھا کر سگریٹ کی ڈبیا اٹھائی، اسے دیکھا اور پھر ذرا کفت سے واپس میز پہ پھینک دیا۔ اسے سگریٹ نوشی سے اسے چھٹکارا لینا چاہیے تھا اب تک، بلکہ اور بھی بہت چیزوں سے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور انگلیوں سے کن پٹیوں کو دھیرے دھیرے مسلنے لگا۔ اس کے سر میں کافی دیر سے درد تھا، شاید بہت سوچنے کے باعث اعصابی دباؤ۔ اس نے نفی میں سر جھٹکا۔ اس کے اعصاب بہت مضبوط تھے اور وہ کبھی بھی اس قسم کے دباؤ سے نہیں ہار سکتا۔ اس نے خود کو یقین دلایا، ویسے بھی سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا۔
ہر شے حسب منشا جا رہی تھی۔ جو تاش کے پتوں کا گھر اس نے بنا رکھا تھا وہ اپنے آخری مرحلے میں تھا۔ کامیابی بہت نزدیک تھی۔ جو وہ چاہتا تھا سب ویسے ہی ہو رہا تھا، مگر اب اسے زیادہ توانائی اور زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔ پچھلی دفعہ کھیل آخری مرحلے میں بگڑ گیا تھا۔ ہر شے دھپ سے اس پہ آ گری تھی اور وہ بھی اس دوست کے طفیل۔ دوست دھوکہ دے، اس سے بڑھ کر تکلیف دہ شے کوئی نہیں ہوتی۔ کچھ پل کے لیے وہ اذیت ناک دن اس کی نگاہوں کے سامنے لہرائے تھے۔ اپنے قابل سے قابل دوستوں اور جاننے والوں کو چھوڑ کر وہ اس قابل نفرت آدمی کے پاس گیا تھا مدد کے لیے، اور اس نے جو کیا وہ بہت برا تھا۔ عبد الرحمن نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اس وقت کم از کم وہ اس واقعے اور اس شخص کو یاد نہیں کرنا چاہتا تھا جس نے اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ اللہ ضرور اسے موقع دے گا کہ وہ اس سے اپنا انتقام لے، اور وہ کبھی وہ موقع ضائع نہیں کرے گا۔ اس نے قسم کھا رکھی تھی، مگر اس وقت اسے وہ سب بھلا کر ان مواقع پہ توجہ مرکوز رکھنی تھی جو اس کے سامنے تھے۔ عبد الرحمن کبھی موقعوں کا انتظار نہیں کیا کرتا تھا۔ اس نے موقع ہمیشہ خود پیدا کیے تھے اور پھر اپنے کام نکلوائے تھے۔ اب بھی وہ یہی کر رہا تھا، مگر اس سب سے پہلے اسے چھوٹے سے مسئلے کو یا پایہ تکمیل تک پہنچانا تھا جو 4-5 ماہ قبل اس نے خود کھڑا کیا تھا۔ گو کہ ہر چیز ویسے نہیں ہوئی تھی جیسے اس نے سوچا تھا۔ بڑی غلطی ہوئی اس سے ہاشم پہ اعتبار کر کے، مگر پھر بھی اس سب کا اختتام ویسے ہی ہوگا جیسے اس نے سوچا تھا، جیسے اس نے پلان کیا تھا، جیسے دیمت فردوس نے مشورہ دیا تھا۔ ایک اتفاقیہ موقع اسے مزید پیدا کرنا تھا۔ اس نے میز پر رکھا اپنا فون اٹھایا اور فون بک کھولی۔ وہ نمبرز کبھی لوگوں کے اصل نام سے محفوظ نہیں کرتا تھا۔ یہ نمبر بھی اس نے ایکسپنچ اسٹوڈنٹس کے نام سے محفوظ کر رکھا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اس نمبر پہ میسیج لکھنے لگا۔